وَأَلْقِ عَصَاكَ، تمہیں جو لاٹھی دی ہے نا اس کو ڈال دو، زمین پہ ڈالو. لاٹھی، عصا، سوٹی، ڈنڈا، اسٹک، جو بھی آپ لفظ کہیں، زمین پہ ڈالو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، اپنا عصا ڈال دو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا، جو لاٹھی پھینکی تھی آپ نے زمین پر، اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، سانپ ہے، سانپ، اژدہا، بڑا سانپ، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا، کتنا موٹا، مگر اتنا بڑا ہو کر تیز رفتاری میں چھوٹے سے سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا، لہراتا ہوا وہ نظر آیا. حالانکہ وہ بڑا سانپ تھا لیکن لگا ایسے جیسے پھرتی میں چھوٹا سانپ ہوتا ہے. اب یہ مطلب نہیں کہ عصا سانپ نہیں بنا تھا، فقط سانپ جیسا دکھائی دیتا تھا، ایسی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا نا بل کھاتے لہراتے ہوئے، تو منہ موڑا اور چلے، پیٹھ پھیر کر چلے، مڑ کے اس کو نہیں دیکھا دوبارہ. یہاں جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ، جان کا لفظ عربی میں سانپ کے لیے بھی آیا ہے، ویسے ہلکا لیکن تیز رفتار، اتنا بڑا اژدہا، اس کو جان کہا گیا. یہ سانپوں کی ایک قسم ہے، یہ جنگلوں میں رہتا ہے مگر تکلیف نہیں دیتا. سانپوں کے کتنے نام ہیں، سانپوں کی کتنی قسمیں ہیں، اس وقت میں اس پر بحث نہیں کر رہا. میرے دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام بظاہر اس کو دیکھ کے، جس کو کہتے ہیں نا ڈرے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس سے دور کیا، منہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر چلے. موسیٰ علیہ السلام کو جو اس وقت فوری طور پر خوف ہوا تھا وہ اس خیال سے کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرے گا اور مجھے مارے گا. اللہ تعالی نے فوراً فرمایا یا موسیٰ لا تخف. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ ان کے سامنے ایسا ہوا تھا تو وہ تھوڑا سا گھبرائے. اللہ نے فوراً فرما دیا موسیٰ میرے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انی لا یخاف لدی المرسلون. سبحان اللہ، قرآن ہے رب کا کلام. بے شک میری بارگاہ میں رسولوں کو خوف نہیں ہوتا. اللہ خود اپنے رسولوں کی شان بیان فرما رہا ہے، جن کو میں نے رسول بنایا ہے وہ میری بارگاہ میں عزت دیے جاتے ہیں، ان کو خوف نہیں ہوتا. آگے اب مزید آئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. یہاں جو بات کرنی ہے وہ یہ، جمیع الاوقات، ہر وقت، ایک ہوتا ہے نا ہمہ وقت، فل ٹائم، بوقت خطاب بات کرتے ہوئے نبی کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں،
تو ان کو کسی بادشاہ سے، دنیا کے کسی شخص، کسی چیز سے خوف نہیں ہوتا کہ ہمارا خاتمہ برا ہوگا یا کوئی ہمیں اس طرح بری طرح مار دے گا۔ وہ اللہ کے خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے خوف نہیں رکھتے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ما سواللہ سے روح گردانی، ما سواللہ کا مطلب اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس سے منہ پھیر کے جس کا رخ ہر وقت اللہ کی طرف ہے، پھر اللہ ہی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ سادے لفظوں میں کہوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہر طرح خیال فرماتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے فوراً فرما دیا یہ ظاہری جو خوف تمہیں ہوا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ، ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اب یہاں میں نے دو باتیں آپ سے کرنی ہیں، بڑی توجہ سے سن لیں۔ ہم اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے والے، قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ اللہ کے نبی، آپ کو یقین ہے تو شرمائے نہیں، کہیں اللہ کے نبی معصوم کا کیا مطلب؟ وہ گناہ کرتے نہیں، کر سکتے، معصوم، گناہ کا خیال بھی ان کو نہیں آتا، نافرمانی کا کوئی ان کے ہاں گزر نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، کسی گناہ کا صدور یعنی گناہ کا ان سے ظاہر ہونا یہ ہم مانتے نہیں، نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ صغیرہ کا مطلب چھوٹا، کبیرہ کا مطلب بڑا۔ کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ نبی سے ہوتا نہیں۔ ہمارے لیے بہت سی باتیں کس درجے میں کون سا گناہ ہے جو لوگ جانتے ہیں، تفصیل ان کو پتا ہوگا۔ ترک اولا، ترک اولا لفظ عربی کے ہیں، ترک اولا، یہ ایک چیز ہوتی ہے، یعنی میں کہوں کہ کرنا، یہ کام کرنا بہتر ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ٹھیک ہے، اور اس طرح کرنا بہتر ہے، تو جس کو میں بہتر کہہ رہا ہوں وہ اولا ہو گیا۔ ایک تو ہے نا کہ عام طور پہ کام ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، ایک کہوں اور اس سے بہتر ہوتا ہے، یہ کرنا بہتر، تو جس کو میں بہتر کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اولا۔ اس کو چھوڑنا، جو زیادہ بہتر ہے اس کو چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ اب سمجھ آ گئی بات کہ میں تو چلے جی یہ اس طرح کرنا کر لیا، اچھی طرح کرنا ہے وہ اولا ہوا، تو جو اس کو چھوڑے اس کو کہا جاتا ہے ترک اولا۔ کیا مطلب؟ ہمارے لیے کبیرہ کیا ہے، صغیرہ کیا ہے؟ نبی یا اللہ والے وہ ترک اولا بھی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، یعنی ان کا درجہ خاص ہوتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین،
ہمارے لیے کیا نیکی ہے، ان کے لیے کیا نیکی ہے. ہمارے لیے ایک عام چیز نیکی ہے، ان کے لیے خاص درجہ ہے کہ وہ خاص درجے پہ کریں تب جا کے نیکی. تو جو ابرار ہیں ان کی نیکیاں، جو مقرب ہوتے ہیں، ابرار تو ہو گئے نا ایک خاص درجے والے، مقرب ہو گئے جو اللہ کے بہت نزدیک ہے. تو جو ابرار کی نیکی ہے وہ اللہ کے قریب والوں کے لیے گناہ بن جاتی ہے. وہ اس سے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں کرتے جو حسنات ان کے ابرار کے ہیں. ان کا درجہ زیادہ ہے تو ان کے عمل میں بھی بہتری ہوگی، اور اتنی بہتری ہوگی جو دوسروں کے ہاں نہیں ہوگی. تو ہم تو گناہ اور ثواب کے چکر میں، یہ تو بہت اونچا معاملہ ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ نفل پڑھ لیں، بڑی بات ہوتی ہے. نفل ہمارے تب ہوں گے جب ہمارے فرض واجب پورے ہوں گے. میں نے نفل پڑھا، 2 نفل پڑھ لیے، ایک میں سورہ کافرون پڑھ لی، ایک میں سورہ اخلاص پڑھ لی. نفل ہو گئے، 2 منٹ لگے، 2.5 منٹ لگے. 10 مرتبہ پڑھ لیا تو 5 منٹ لگ گئے. 20 مرتبہ پڑھ لیا اور لگ گئے. میرا نبی ساری رات کھڑا رہتا، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں. خود رب فرماتا ہے محبوب ساری رات قیام نہ کیا کرو. وہ درجہ جو ہے وہ کوئی اور پا سکتا نہیں. اچھا، پھر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں میرا صحابی مٹھی بھر کو انگلش میں ہینڈ فل کہتے ہیں، یعنی مٹھی بھر جو، یہ جو بارلے ہوتا ہے جس کا آٹا پیستے ہیں، تو وہ اللہ کی راہ میں دے. اور جو میرا صحابی نہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تو میرے صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا نہیں. تو جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کے عمل کی کیا شان ہوگی؟ کوئی برابری کر سکتا ہے؟ سوچا جا سکتا ہے نبی کی کیا شان ہے، نبی کے عمل کی کیا شان ہے؟ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے نماز پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ایسے نماز پڑھو. یہ نہیں فرمایا جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو. صلو کما اصلی، جیسی میں پڑھتا ہوں، کیونکہ ویسی کوئی پڑھ سکتا نہیں. تو ہم تو ان کی اداؤں کی نقل کر کے کامیاب ہوتے ہیں، ان کے عمل کی کیا شان ہے اس کا ہم اندازہ کر سکتے نہیں. یہ بات میں نے آپ کو جو سمجھائی ہے، اگر سمجھ آئی ہے تو آپ جان لیں حضرت آدم علیہ السلام، آپ کہیں گے جی خطا ہو گئی، آپ کے ذہن میں یہی آئے گا اللہ نے منع کیا تھا پھل کھانے سے، وہ لغزش ہو گئی ان سے. حضرت آدم سے ہوئی، حضرت یونس سے ہوئی، حضرت داؤد سے ہوئی، حضرت موسیٰ سے ہوئی. حضرت موسیٰ نے ایک بندے کو مکہ مارا تھا، صرف مکہ مارا تھا، ویسے ہی وہ مر گیا، لیکن بظاہر دیکھا جائے تو مکے سے ایک بندہ مارا گیا. تو آپ اس کو دیکھ کے لغزش کہیں، آپ کے ذہن میں آئے گا خطا ہوئی ان سے. یہ آپ کی سوچ ہے. اللہ خود گواہی دے رہا ہے نبیوں کے بارے میں، تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ اللہ کے ساتھ نبیوں کا معاملہ، اگر نبی میں ہم کوئی عیب مانیں تو کیا مطلب اللہ عیب والوں کو نبوت دیتا؟ خطا کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں کو تو ایسی بات نہیں ہے. جن کو اللہ نے نبی بنایا ہے وہ معصوم ہے. وہ اب یہ جو صورتاً جو لغزش ہے، یہ اللہ کی مشیت. آدم علیہ السلام دانا نہ کھاتے تو یہ سارے دانے کدھر سے ہوتے؟ اس دانا کھلا کے اللہ نے ان کو زمین پہ اتارنا تھا، تو یہ مشیت تھی. اور خود گواہی دے دی فنسی ولم نجد لہ عزما. حضرت آدم کی توجہ نہیں رہی، ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا، خود گواہی دے دی اللہ نے. تو میں اور آپ کسی نبی کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی گناہ کرتا ہے. نبی گناہوں سے اونچی کہہ دیجئے معصوم ہیں، معصوم ہیں، معصوم ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبیوں کا جو مقام ہے
وہ شاید لفظوں میں ہم پوری طرح بیان بھی نہیں کر پاتے، مگر ہمارا عقیدہ آپ نے سن لیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھے اللہ کی بارگاہ میں، درخت سے جو نور نکل رہا تھا وہ تو اللہ کا تھا، تو اللہ کا نور جن دلوں پر چمکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ لا تخف کا مطلب اس سانپ سے نہ ڈرو، اس لیے کہ تم میری عظمت کی تجلی دیکھ رہے ہو، اور جو میری بارگاہ میں ہو وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب جو بات آئی ہے آگے وہ سن لیں۔ میں نے آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ مارا، قبطی تھا، وہ فرعونی تھا۔ جب اس کو مارا، مکہ اتنا تھا وہ تاب نہیں لا سکا اور مر گیا۔ اللہ فرما رہا ہے اے موسیٰ، ہاں جو کوئی زیادتی کرے اور پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے۔ اب یہاں جان لیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ لغزش ہوئی، انہوں نے تو صرف مکہ مارا تھا، جان لینے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو جب ان کا جان لینے کا ارادہ نہیں تھا تو ہم اس کو ان پر الزام اس کا دے سکتے نہیں کہ انہوں نے قتل کیا، وہ قاتل ہے، ایسا ہم ہرگز سوچ یا کہہ سکتے نہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ کسی خاص بندے سے کوئی لغزش ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کا بیان بتاویل فرما دیتا ہے۔ ہمارے لیے وہ کس درجے کی بات، اللہ کے ہاں کس درجے کی بات ہم فیصلہ کر سکتے۔ اونچی کتنی مثالیں دوں؟ آپ کے ابا جان سے کوئی چیز ہو گئی اور آپ سے ہوئی، مثلا آپ نے ایک گلاس توڑا، ابا جان سے چھوٹ گیا، آپ ذکر کیا کریں گے کہ ابا جان گلاس توڑتے ہیں؟ اس طرح ذکر کریں گے؟ آپ بہت ان کے لیے بچا کے کریں گے کہ گلاس ان کے ہاتھ سے پھسل گیا، ابا جان کے لیے نہیں کہیں گے کہ انہوں نے توڑا۔ آپ کے لہجے میں لفظوں میں فرق آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو آپ کا باپ ہو، آپ کو پیارا ہو، آپ اس کی عزت کرتے ہوں، اس کا بیان کرتے ہوئے آپ اس کا لحاظ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا ہے تو وہ اپنے نبیوں کا بیان کرے گا، تو اس نے سکھا دیا نبیوں کا ذکر کس طرح کرنا چاہیے۔ ان کے بارے میں اس طرح نہ کہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یاد ہے نا، مکہ مارا تھا، بتاویل یعنی پھیر کر، الا من ظلم ثم بدل حسنا، اور پھر ہو گئی غلطی ہوئی یا برائی ہوئی تو اس کو اس کے بدلے کیا کیا؟ بھلائی کا زیادہ معاملہ۔ تو جب کوئی بھلائی زیادہ کرے تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں بخشنے والا مہربان، فَإِنِّي غَفُورٌ الرحیم۔ اللہ نے خود فرما دیا حضرت موسیٰ کے لیے یہاں کسی سزا کا یا کسی اور کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مجھے اور آپ کو قانون بتا دیا کہ تم سے کوئی خطا ہو جائے تو خطا کے بعد شرمندہ ہو کر بھلائی اتنی زیادہ کرو جو اس برائی پر بھاری ہو جائے۔ تو جب بھلائی زیادہ کرو گے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ گناہ کر کے اکڑنا نہیں ہے بلکہ بھلائی کرنی ہے زیادہ، تاکہ اس کو مٹایا جا سکے، اس کو کم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیان فرما دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فتوحات مکیہ میں ہے کہ خواص کے معاصی، خواص یعنی خاص لوگوں کے وہ کام جن کو آپ کہہ دیں خطا کہہ دیں، لغزش کہہ دیں، عوام کے معاصی کی طرح، عوام کے گناہوں کی طرح نہیں ہوتے، کیونکہ عوام سے گناہ ہوتا ہے
تو ان کی شہوت ان کے نفس کی خواہش سے ہوتا ہے۔ خاص لوگوں کے ان میں شہوات کا نفس کا غلبہ نہیں ہوتا ان پر، تو اس کی وجہ سے نہیں۔ تو خواص کے معاصی اس طرح نہیں ہے جیسے عوام کے، یعنی عوام کے گناہ جس طرح ہیں آپ اس طرح خواص کی باتوں کو کہہ سکتے نہیں، ان میں تعویل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب اللہ کسی خاص بندے سے کوئی لغزش ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے وہ گناہ بتاویل نیکی ظاہر فرماتا ہے، جس سے وہ اسے خطا، یعنی اس کے بارے میں اس کا احساس، کہتے ہیں نا فیلنگ، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی ہے، بلکہ اللہ والا، اللہ سے بہت زیادہ عاجزی کرنے والا، توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔